ہم لوگ بہت خوش تھے, بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے. محنت مشقت میں مزدوری میں بھی اچھا بھلا گزارا ہو رہا تھا, زندگی اچھی گزر رہی تھی, خداوند کا شکر تھا. ہم 3 بھائی ہیں, بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی میرا ریلوے ملازم ہے. میں شادی شدہ ہوں. میری ایک بیٹی ہے جو کہ اب 3 سال کی ہو چکی ہے. چرچ میں جاتے آتے دعا کرتے, دعا گو لوگ ہیں ہم. توہین رسالت اور جھوٹے الزامات کی وجہ سے پاکستان سے کرسچن بیرونی ممالک کو آ رہے ہیں, جن میں سے میں بھی ہوں. میں آتش بازی کا کام کرتا تھا. ملک مزمل کو 25 تاریخ کو میں نے آتش بازی کے لیے کچھ سامان دیا. شادی کے لیے محمد زاہد کی شادی تھی. ان کو میں نے 5 آتشی انار دیے اور انہوں نے رات تقریباً 7 بجے میں نے ان کو دیے. 8 بجے ان کی کال آئی کہ یہ انار چل نہیں رہے. میں گیا تو میرے جانے سے پہلے انہوں نے 3 انار توڑ دیے اور میں نے جا کے 2 چلائے, وہ چل گئے. تو میں وہاں سے وہ چلا کے جیسے میں واپس آیا تو رات 12 بجے تقریباً 12 بجے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آ کے اپنے بقایا پیسے لے لے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں صبح لے لوں گا, کوئی بات نہیں. کہتے ہیں نہیں آ کے تو لے لے, صبح کا کوئی پتہ نہیں. میں نے کہا چلے. رات 12 بجے میں سویا ہوا تھا, میں اٹھ کے گیا پیسے لینے کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے یہ قرآن کے کاغذ ڈالے ہیں اس میں. تو میں نے کہا یار یہ میں نے نہیں کیا. انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور انہوں نے یہ کہا کہ تو یہ قبول کر, ہم تجھے چھوڑ دیں گے کہ تو نے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا جب میں نے کیا نہیں تو میں کیوں قبول کروں. اسی وجہ سے میرے بڑے بھائی نے 1 سال 9 مہینے جیل کاٹی میرے کیس میں. صرف کیا اس کی کوئی غلطی نہیں, کوئی نہ میں نے کوئی ایسا گناہ کیا, نہ میرے بھائی نے, نہ میری کوئی فیملی نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا. General Ziaul Haq, he was the man who introduced Sharia, who wanted to impose Sharia in Pakistan, who wanted to pass the derogatory laws or the discriminatory laws or the Sharia laws in this country. He constituted his own groups and then he passed the laws that is called blasphemy laws or 295B and C. آج ہم ہنستا بستا گھر تتر بتر ہوا ہے, بکھرے پڑے ہیں. ہم سب لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں صرف اسی وجہ سے. کیوں اور پریشان ہیں. جب پولیس میرے بھائی کو لے کے گئی تو دونوں بھائیوں کو لے گئی. انہوں نے کہا کہ طارق کو پیش کرو, ہم اس کو چھوڑ دیں گے. وہاں کے میرے گاؤں کے مسلمانوں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ کرسچن آبادی کو آگ لگا دیں گے. We know the misuse of blasphemy law. We have so many people killed. You know, 8 people were killed in Khujra case. 2 people have been recently killed due to blasphemy law in court. Radha Kishan in Kasoor near Lahore. And some people, the people are killed even in jails, even in the lockup. They are not spared there. It is cruelly misused. اور اسی کیس کی وجہ سے مجھے پاکستان چھوڑنا پڑا, کیونکہ پاکستان میں پولیس والوں نے میری پوری فیملی, میرے بڑے بھائی, چھوٹے بھائی اور 2 چاچاؤں کو اریسٹ کیا ہوا تھا, کیونکہ مین وکٹم میں تھا. وہ کہتے تھے طارق کو پیش کرو اور ان سب کو لے جاؤ. اور اپنی زندگی بچانے کے لیے میں نے پاکستان چھوڑا. پاکستان میں مسیحیوں کی زندگی کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسیحی اچھا کھانا, اچھا پہننا اس کو خدا کی طرف سے مل جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مسلم جو لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان میں جو حکمران ہیں, پاکستانی کرسچنوں کا پاکستان میں رہنا اور جینا محال ہے. کیوں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نیچے ہی رہیں, یہ لوگ ہماری غلامی کریں. اور ہم لوگوں کو یہ غلامی کی زندگی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم اس زندہ خداوند یسوع المسیح کو مانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور معبود کو نہیں مانتے. This Pakistan is not the Pakistan of Muhammad Ali Jinnah. It is a changed one. It's a new one. It's a rigid one. It's a theocratic one. It's an Islamic one.
मसीही होने की वजह से हम लोग सताए जाते हैं। पाकिस्तान में मसीही क्रिश्चियनों पर, बहन भाई हमारे जो पाकिस्तान में हैं, उन पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि ये मसीही हैं। क्योंकि मुस्लिम लोग ये चाहते हैं कि ये हमारे घरों में काम करें, हमारी सफाइयाँ करें, हमारे गटर साफ़ करें, बस यही चाहते हैं। इनको क्रिश्चियनों को ऊपर देख नहीं सकते। और तहीन रसालत का केस ऐसा है कि जब किसी मसीही पर लग जाता है, अगर वाम के हत्थे चढ़ जाए तो वो उसे वहाँ ही मार देते हैं। तहीन रसालत का केस ऐसा घिनौना केस है। ये मसीही इंसान लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। ज़्यादातर मसीहियों पर लगता है ये केस। क्यों? मसीह होने की वजह से। पाकिस्तान में तहीन रसालत का केस मजहबी जमायतों की वजह से है। सुन्नी तारीख और लश्कर जंगवी जमात, क्योंकि ये लोग जाहिल अनपढ़ लोग हैं, इनको नहीं पता, कलाम के बारे में पता नहीं होता, इनको अपना नहीं पता, और ये दूसरों पर तौहीन लगाने पर चले होते हैं। ज़्यादातर मसीहियों को कहते हैं तूने ये किया है, ज़बरदस्ती किया है, मार के मनवाते हैं कि तूने ये किया है, मानो। अगर कोई फंस गया सो फंस गया। तौहीन रसालत का केस ये जो लगता है हमारे मसीहियों पर, ये अवाम के प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। क्योंकि चंद मुसलमान मौलवी ऐसे जो जाहिल, जो अनपढ़ गवार होते हैं, जो 5वीं भी नहीं पढ़े होते और मौलवी लग जाते हैं, थोड़ी सी भी तकरार हो जाए तो वो कहते हैं फौरी इस पे तौहीन रसालत लगा देते हैं। कुछ देखते नहीं कि इसकी ज़िंदगी का क्या बनेगा, इसका क्या होगा। If a Muslim governor who chose to criticize the blasphemy laws could be murdered in bright daylight, then how can you expect all Christians to be safe? Everyone is aware of how these laws are misused to satisfy personal or political agendas, yet no one is ready to speak against them. Churches are often monitored by the authorities, services are attacked. Christian children and women are particularly vulnerable to sexual harassment and rape. This is how the life of Pakistani Christians is. क्या हम मसीह हैं तो कोई गुनाह है? हम खुद कभी कभी सोचते हैं कि मसीह होना कोई जुर्म है। शायद इसी वजह से कि हम खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा खुदा को मानने वाले हैं, इसी वजह से सताए जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से मेरा निकलना बहुत मुश्किल था। कुछ हालात ऐसे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना कुछ पैसा था, ना कुछ और चीज़, और यहाँ तक कि मैं अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकता था गुजरनावाला से। रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने ये सारा कुछ किया। पहले उन्होंने मेरा आईडी कार्ड चेंज किया, फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट बनवाया। आईडी कार्ड मेरा सियालकोट का बना, सियालकोट से पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैं सेफ़ हूँ। उन्होंने मेरे सारे ट्रैवल का सारा ख़र्चा उन्होंने किया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली तक का उन्होंने ख़र्चा किया। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे हालात में मेरी मदद की जैसे हालात में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि अजीज़ो कारब आज तक किसी मेरे चाचे बाबे ने मेरी कोई ख़बर नहीं ली, क्योंकि मैं उनको भी पता है कि मैं ज़िंदा हूँ, ज़मीन पे हूँ। और रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने ये सब कुछ मेरे लिए किया और उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। 2014 21 मई को रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने मुझे थाईलैंड में पहुँचाया और मैं अब बैंकॉक में हूँ और रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम की बदौलत ज़िंदा हूँ। रेस्क्यू क्रिश्चियन की टीम ने मुझे बैंकॉक थाईलैंड में भेजा इसलिए कि यहाँ पे UNHCR इदारे में जाके असाइलम अप्लाई करूँ, और उन्होंने कहा कि वो तुझे किसी आज़ाद मुल्क में भेजेंगे और तेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। UNHCR ऐसा इदारा है कि जो पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को पीछे छोड़े जा रहा है। जब उनका इंटरव्यू नज़दीक आता है, उनको कॉल करते हैं कि भाई अगले महीने आ जाना, अगले महीने की तारीख देते हैं। तो फिर उसके जब वो टाइम आता है तो फिर अगले महीने, फिर अगले साल, ये ऐसे कर रहे हैं। और मैं जब से आया हूँ, मैंने 1 साल 4 महीने हो गया असाइलम किया हुआ है। तो उस दौरान UNHCR ने मुझे आज तक कॉल नहीं की। तकरीबन 8-9 महीने मैं बीमार रहा हूँ और UNHCR ने उन्होंने ये नहीं पूछा कि तू जिंदा है या मर गया है। UNHCR is playing double games with the Pakistani Christian asylum seekers, especially the Malaysian and the Bangkok UNHCR. Is destroying the Christian asylum seekers here in these two countries. They are dealing Christian
like animals, like stepmothers. They have destroyed the infrastructure of a family. Even they are forcing them to go back to their country. اور UNHCR جو ہے وہ احمدیوں کو، برمنز کو اور سیریا کے تمام لوگوں کو ریفیوجی کر رہے ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں. پاکستانی کرسچنوں کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ When it comes to the Pakistani Muslims or Ahmadi Muslim, no problem. They are easily getting the asylum because their interpreter are Ahmadi. And when it comes to the Christians, their interpreters are Muslim. And how come a Christian who've been persecuted because of their faith, because of Islam in Pakistan can openly speak in front of those interpreters? یہاں پہ جتنے بھی لوگ اسائلم سیکر ہیں، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تو انہوں نے ختم کر لیا ہے، اور یہاں پر نہ تو کام کر سکتے ہیں، نہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں. گھر سے باہر جانے کا یہ ڈر ہے کہ اگر گھر سے باہر جائیں گے، پولیس پکڑ لے، IDC میں جائیں گے، پھر وہی برے حال. تو UNHCR کیا کر رہی ہے؟ UNHCR کو اگر کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پکڑے گئے ہیں، تو UNHCR کہتے ہیں کہ ویٹ کرو، ہم کچھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں UNHCR نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا. چھوٹی سی بچی ہے میری، 1.5 سال کی چھوڑ کے آیا تھا، آج 3 سال کی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا نہیں، 1.5 سال سے نہیں دیکھا، پتہ نہیں وہ کس حال میں کیا نہیں. اور UNHCR ہمیں بس وہ جو بھی ہے بس یہی کہتے ہیں کہ جی آپ ویٹ کرو. جب بھی جاتے ہیں ویٹ کرو، انٹرویو کا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ویٹ کرو. کتنا ویٹ کریں گے؟ کیا اتنے کوئی جھوٹا کیس نہیں ہے، پرسیکیوشن لگی ہوئی ہے، اس لیے آئے ہوئے ہیں. ستائے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پہ بھی ستائے ہیں، یہاں پہ بھی ستائے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے پیدا ہوئے پاکستان میں، فیل ہوئے اسلامیات میں، اور جھوٹی امیدوں نے پہنچایا تھائی لینڈ میں. اوپر دیکھو تو آسمان نظر آتا ہے، نیچے دیکھو تو زمین، لیکن نہ یہ آسمان ہمارا ہے اور نہ ہی یہ زمین. تو کون ہیں ہم؟ کیا پہچان ہے ہماری؟ پاکستان ہمیں باہر والا سمجھ کر ہم پر تشدد کرتا ہے. تھائی لینڈ ہمیں باہر والا کہہ کر ڈپورٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے. شاید پاکستان میں مسیحی بن کر پیدا ہونے کی سزا یہی ہے کہ ہم سے جانوروں کی طرح سلوک کیا جائے. ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں مرنے دیا جائے، کیونکہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسیحی بن کر پیدا ہوئے ہیں. جب دنیا نے یسوع مسیح کو تکلیف دے کر ان کو صلیب پر چڑھا دیا تو ہم کیا چیز ہیں؟ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے پاکستان میں ستائے گئے ہیں، اور اب یہاں بینکاک میں بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے. UNHCR یہاں تو ہمیں خرچہ دے اور یہاں ہمیں کام کرنے کے لیے ہمیں ورک پرمٹ بنوا کے دے. اتنی لمبی ڈیٹیں دی ہوئی ہیں. ہم لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کہاں سے کھلائیں؟ کون زیادہ دیر دیتا ہے؟ شاید UNHCR کو یہ نہیں معلوم کہ اگر میں پکڑا جاؤں اور مجھے یہاں کی گورنمنٹ ڈپورٹ کرتی ہے تو میں ایئرپورٹ پہ ہی جو مسلمان لوگ ہیں وہ مجھے مار دیں گے. نہیں تو پولیس پکڑے گی تو ساری زندگی کال کوٹری میں گزر جائے گی، آسیہ بی بی کی طرح. بینکاک تھائی لینڈ میں اتنے مشکل حالات میں فاروق صاحب فاؤنڈیشن نے میری ہیلپ کی. جس دن سے میں آیا ہوا ہوں انہوں نے مجھے سپورٹ کی، میرے گھر کو سپورٹ کی. وہ آج تک میرے کمرے کا رینٹ، مجھے کھانے پینے کپڑا تک وہ سب مجھے مہیا کر رہے ہیں، اور میری فیملی کو بھی وہ دے رہے ہیں. وہ میری نہیں صرف اور بھی کئی دوست ہیں جن کی وہ مدد کر رہے ہیں. جیسے کہ IDC سے انہوں نے لوگوں کو ریلیز کروایا، IDC میں کھانا بھیجتے ہیں. اور بھی کچھ لوگ ہیں، لوگوں کے فائن پے کیے جاتے ہیں جب لوگ پکڑے جاتے ہیں. خداوند ان کے ساتھ ہو، خدا ان کو بڑی برکات سے مالا مال کرے. اور UNHCR کو بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ UNHCR احمدیوں اور سیریا کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. کم سے کم پاکستانی کرسچنوں کے بارے میں کچھ سوچیں. ہم لوگ بھی انسان ہیں، کوئی جانور نہیں. اور میں پوپ صاحب کو ایک میسیج یہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ نے سیریا کے مسلمانوں کے لیے بارڈر کھول دیے ہیں تو کم سے کم اپنے مسیحی لوگوں پر بھی غور کریں، تاکہ ہم بھی کسی اس غلامی کی زندگی کو چھوڑ کر آزادی بھرے ملک میں بسیرا کر سکیں. ایک طرف انسان مریخ پر جا رہا ہے
اور دوسری طرف پاکستانی مسیحیوں کو آج بھی غلام بنایا جاتا ہے۔ کیا کوئی نہیں دیکھتا یہ ظلم؟ کیا پاکستانی مسیحی برادری کا درد کسی کو محسوس نہیں ہوتا ہے؟ نہ اقوام متحدہ کو، نہ بین الاقوامی میڈیا کو، اور نہ ہی مغربی حکومتوں کو؟ کیا گھٹ گھٹ کر مرنا، ذلت اور توہین آمیز زندگی جینا اور اپنوں کی تباہی دیکھنا، یہی پاکستانی مسیحیوں کی قسمت میں لکھا ہے؟ کب تک، آخر کب تک برداشت کریں؟ کوئی نہیں ہماری آواز اٹھانے والا، کوئی تو ہمارے حقوق کے لیے لڑے، کوئی تو ہمیں عزت سے رہنے کا حق دلائے، کوئی تو ہمیں آزاد قوم بننے میں مدد کرے۔ کاش کوئی